یورپ کا ایک انگریز یورپ سے چلا بغداد کی طرف. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد اسلام کا گہوارہ تھا. اسلام لوگوں کی زندگی میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا. اسلام بچھاتے تھے، اسلام اوڑھتے تھے، اسلام کو برتتے تھے اپنی زندگی میں. یہ اس زمانے کا بغداد. تو وہ چلا یورپ سے کہ دیکھوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کیسا ہوتا ہے. چنانچہ وہ بغداد پہنچا اور لوگوں کی زندگیوں میں غور کرتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا، گھومتا رہا. ایک روز اس کو حجامت بنانے کے لیے ایک مشین کی، ریزر کی ضرورت تھی. وہ ایک دکان پر گیا. زبان کا پرابلم تھا. کچھ اشارے سے، کچھ کنایوں سے اس نے اپنے دکان والے کو بتایا کہ مجھے ایسی چیز چاہیے. تو اس دکان والے نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے. دکان والے نے اس کو ریزر دکھا دیا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کو وہ چیز بھی پسند آئی اور جو قیمت اس نے بتلائی وہ بھی مناسب لگی. تو اس نے کہا مجھے ایک پیس دے دو. تو دکان والے نے کہا سوری، معاف کریں، آپ روڈ کراس کریں، سامنے والی دکان پر جائیں، سیم کمپنی کی سیم پرائز میں یہی چیز آپ کو وہاں سے مل جائے گی. وہ شخص پردیسی تھا. اس نے بات مانی، دکان سے نیچے اترا، روڈ کراس کیا، دوسری دکان پر چڑھا اور وہاں جا کر اس نے سیم وہی بات جو پہلے والی دکان والے سے کہی تھی وہی کہی کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے؟ کہا ہے، دکھاؤ. اس نے دیکھا تو سیم وہی چیز تھی جو پہلی دکان پہ دیکھی. تو قیمت بھی وہی بتلائی اس نے جو پہلی دکان والے نے بتائی تھی. یہ لے کر پھر پہلے والی دکان پر آیا اور کہا کہ میں نے جو آپ کو فرسٹ ٹائم پوچھا آپ کے پاس ہے تو آپ نے دکھایا، پھر میں نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو آپ نے قیمت بتلائی، میں نے کہا ایک پیس مجھے دے دو تو آپ نے سوری کر لیا اور کہا کہ سامنے والی دکان سے لے لو. تو کیا یہ چیز آپ کے پاس دوسری نہیں ہے؟ صرف یہ سیمپل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا آپ کے پاس دکھانے والا؟ کہ نہیں، پیس تو اور بھی ہے میرے پاس. کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ تو کہ اصل میں صبح سے لے کر اب تک میرے یہاں کئی گاہک، کئی کسٹمر آ چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والی دکان پر صبح سے اب تک کوئی کسٹمر، کوئی گاہک نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ اگر آج اس کے ہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا تو آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہے گا، آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ ایک گاہک اس کے یہاں بھی بھیج دوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کے کمپٹیشن نہیں. جیسا کہ آج کے دور کے اندر ہے کہ کئی مرتبہ آدمی، گاہک کوئی سامان لے کر کسی دکان پہ جاتا ہے تو دکان والا پوچھتا ہے کہ یہ کیا لائے ہیں آپ؟ کہ میں فلاں چیز لایا ہوں. حالانکہ جو دکاندار پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز لائے ہیں وہ چیز اس کی یہاں ملتی بھی نہیں ہے. پھر اس کی قیمت پوچھتا ہے. کہا کہ یہ کتنے کی لائے؟ کہ فلاں اتنے میں لائے. کہ یہ آپ کو بہت مہنگی دی اس نے. اب بتائیے جب آپ کے یہاں یہ چیز ہے بھی نہیں اور آپ وہ بیچتے بھی نہیں تو آپ اس کا دل میلا کیوں کر رہے ہو یہ کہہ کر کے بہت مہنگی لے کر آئے ہو؟ اس سے تو ایک کسٹمر اور ایک سیلس مین کے دل کے اندر آپ جو ہے پھوٹ ڈال دے، نفرت ڈال دے. جب وہ آدمی سودا کر کے لایا، کم کروا کے لایا اور اس نے برضا و رغبت اس چیز کو خرید لیا اور لے کر آ بھی گیا، اب آپ اس کے ذہن میں اور اس کے دل کے اندر کنفیوژن کیوں ڈال رہے؟ یہ عام مزاج بن چکا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی پھر بھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ انگریز بڑا حیران ہوا. وہ چلتا رہا، گھومتا رہا، دیکھتا رہا، لوگوں کے انداز دیکھتا رہا، انداز گفتگو دیکھتا رہا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا رہا. اور وہ درپردہ اس کے پیچھے یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام نے زندگی گزارنے اور لائف اسٹائل ان کو کیا عطا فرمائی. اللہ کی شان، اس کو بھوک لگی. وہ ایک ہوٹل پر گیا. اس زمانے میں جس شان کا بھی ہوٹل ہوتا ہوگا، دیکھا کہ لوگ زمین پر سفرہ دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں اور ہاتھ دھو دھو کر بیٹھ رہے ہیں اور اپنا آرڈر دے رہے ہیں. چنانچہ اس نے بھی آرڈر دیا، ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا اور اپنے کھانے آنے کا انتظار کرتا رہا. چند لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے. ایک نوجوان اس کے قریب میں بیٹھا ہوا کھا رہا تھا. جب اس کے آرڈر کا کھانا آیا اور اس نے کھانا شروع کیا تو وہ پڑوس کا نوجوان جو پہلے سے بیٹھا ہوا کھا رہا تھا بار بار اس کو دیکھتا. جب اس کی نظر اس نوجوان پہ پڑتی تو وہ نوجوان اپنی نظریں نیچی کر لیتا. خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا. کھا کر اٹھا، ہاتھ دھوئے اور کاؤنٹر پر گیا اپنا بل پے کرنے کے لیے اور پے کر کے چلا گیا. یہ انگریز اپنے کھانے سے فارغ ہوا. ہاتھ دھو کر جب یہ کاؤنٹر پر اپنا بل پے کرنے کے لیے گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ آپ کا بل پے ہو چکا. انگریز نے کہا کس نے میرا بل پے کیا؟ کہا وہ جو نوجوان آپ کے قریب میں بیٹھ کے کھا رہا تھا اس نے آپ کا بل پے کیا. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے، نہ یہاں میرا کوئی نیئر ہے نہ ڈیئر ہے.
یہاں میرا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، اس نے میرا بل کیوں کر دیا؟ تو کہ وہ تو میں نہیں جانتا کہ اس نے کیوں دیا۔ بہرحال اس نے مجھ سے ایک بات کہی کہ یہ جو شخص بیٹھ کر کھا رہا ہے یہ ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ پردیسی معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں مہمان ہے، اور مہمان کو تو کھلانے کی اسلام میں فضیلت ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، لہٰذا یہ اجنبی ہے، ہمارے ملک کا مہمان ہے، میں نے چونکہ خود آج ہوٹل میں کھایا ہے جی، لہٰذا میں اس کو اپنے گھر پہ کیسے کھلاتا، لہٰذا اس کا بل میں پے کرتا ہوں، یہ ہمارے ملک کا مہمان ہے، اس کو میں اپنا ذاتی مہمان سمجھتا ہوں، لہٰذا اس کا بل پے کرتا ہوں، اس سے بل مت لیجئے گا۔ انگریز اس بات کو سن کر بڑا حیران ہوا، تو اس نے فوراً کاؤنٹر والے سے کہا پلیز مجھے بتائیں اگر اسلام اسی چیز کا نام ہے اور مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کیسے قبول کیا جاتا ہے، میں اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کھڑے کھڑے کاؤنٹر والے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمان ایسے تھے خیر خواہ، اور جب مسلمانوں کی زندگی میں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اسلام چمکتا تھا، اسلام دمکتا تھا، اسلام جھلکتا تھا، اور اوڑھنا بچھونا ہمارا اسلام تھا، اور ہم سراپا سلامتی اور خیر تھے معاشرے کے لیے، اللہ رب العزت ایسے واقعات ظاہر فرمایا کرتے تھے۔